اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو و عزیزو، آج 10 ذی الحجہ بڑی عید یعنی بقر عید مطابق 29 جون ہمارے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ خطبے کے اندر چند آیتیں اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھی گئی۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اطاعت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اہل اسلام کا تشخص ہے، ریاضت مسلمانوں کا امتیاز ہے، مجاہدہ اور مشقت اللہ والوں کا نمایاں وصف ہے، ساتھ ہی یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو شخص خدا ترس ہوتا ہے، اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے، اس کی مشقتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس کا مجاہدہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کرام کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں اور مشقتیں حضرات انبیاء کرام نے برداشت کی، کسی اور نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ جتنے جانفل امتحانات کی وادیاں طے کر کے اللہ کے محبوب رسولوں نے کامیابی حاصل کی، دوسرے انسانوں کے لیے وہ سوچنا بھی جرم ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا ہر عمل عبادت تھا، ان کی ہر ادا ریاضت سے متصف تھی۔
اور وہ حضرات قرآن کریم کی اس آیت کے مکمل مصداق تھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انسانوں اور جناتوں کو تو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا. کہیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ نبی آپ کہہ دیجئے پوری دنیا کو یہ بتا دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. حاضرین محترم، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انہی انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کی اطاعت و ہم نیازی، امتحان خداوندی کی تیاری اور اس کی شاندار کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اس سنت ابراہیم کے زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا گیا. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے 2 دن دیے گئے اور دونوں ہی 2 بڑی مشقتوں کے بعد ادا کیے گئے. مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر نماز، روزہ اور تلاوت قرآن جیسی بدنی عبادتوں کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں عید الفطر کا تحفہ دیا. اور جب اللہ کے ہی بندوں نے اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو صرف کر کے حج بیت اللہ جیسے اہم فریضے کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا اور یقین دلایا کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر سے تم اپنی خوشی اور شادمانی کا آغاز کرتے ہو، عید الاضحیٰ کے موقع پر حکم خداوندی یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار قربانی کرتے شروع کریں. حاضرین محترم، قربانی کے تعلق سے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے جو مکمل اور تفصیلی گفتگو تھی وہ پچھلے جمعے کو مولانا حافظ اللہ صاحب نے انتہائی مرتب انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی. میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحانات تھے. پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اور شرک سے براءت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن چلے جانا. یہ پہلا امتحان. دوسرا امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اپنے گھر بار کو لے کر کے وہاں اس وادی غیر ذی زرع میں گئے اور وہاں پہ چھوڑ دیا. اور پھر تیسرا امتحان کہ نمرود کے دربار میں جا کر کے آگ کی دہکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا. یہ تیسرا امتحان. چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو یہ کہا کہ آپ ہماری خاطر، ہماری رضا کی خاطر آپ اپنے اولاد کی قربانی دیں اور ہماری رضا کے لیے آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. یہ مختصراً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. لیکن اصل بات جو اس مختصر وقت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا وہ کیوں چھوڑا تھا؟ وہ اس وجہ سے چھوڑا تھا تاکہ اللہ کی توحید پر قائم رہیں، ایک اللہ کو مانے،
مسلمانوں، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے اس بات میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے باطل خداؤں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے بتوں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دیوی مالا کو نہیں مانتے، انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ میرے بھائیوں، صاف طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا، اس لیے تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کہیے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے رسول کو مانا ہے، ہم نے نبی کو مانا ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو بالکل بھی شریک نہیں کر سکتے۔ آپ کہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انا براء منکم، ہم تمہارے منکر ہیں۔ آج جو مسلمان یا جو لوگ بھی شرک کے آستانے پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور محض اس بنیاد پر کہ ہمیں تھوڑی بہت عزت مل جائے اور ہمیں ٹکٹ مل جائے کسی طریقے سے، اور اس کی وجہ سے وہ شرک کر دیتے ہیں، صاف سن لیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا انا براء منکم، ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی رہے گی، مخالفت رہے گی جب تک تم ایک اللہ کو نہیں مانو گے، ایک خدا کو نہیں مانو گے، ایک رسول کو نہیں مانو گے، ایک ایشور کو نہیں مانو گے، ایک بھگوان کو نہیں مانو گے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، وہی داتا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی فتاح ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ کسی دیوی میں، کسی دیوتا میں، کسی بت میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج کے اس عید الاضحیٰ کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن، یہ عہد کر لیجیے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے تمام طرح کی صعوبتیں برداشت کر لی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی بھی شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، آج یہ طے کر لیجیے کہ ہم اپنے رسومات، اپنے رواجات اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات اور کفر اور شرک، تمام چیزوں کو پہلے ذبح کر دینا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں ذبح ہو گئی، پھر اس کے بعد بقرے کی قربانی کرنی ہے۔ صاف سن لیجیے، جب تک کفر ذبح نہیں ہوگا، شرک ذبح نہیں ہوگا، اور جب تک تمام رسومات و بدعات ذبح نہیں ہوں گے، قربانی جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت کے ہاتھ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر دلوں کے اندر تقویٰ ہے تب تو قربانی درست ہے، ورنہ نہ درست ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر اس قربانی کے اندر حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس طریقے سے اسلام کے اندر دیگر عبادات ہیں، ان کا جہاں پر اخروی فائدہ ہے، وہیں پر اس کا دنیاوی فائدہ بھی بے شمار ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے قربانی بھی ہے کہ یہ ایک مسلم ضابطۂ حیات ہے کہ دنیا کی تمام تر روحانی اور مادی ترقیات کا دار و مدار قربانی پر ہے۔
قربانی کا سلسلہ ختم ہو جائے تو یہ پورا نظام عالم بہوبالا ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کوئی بھی قوم قربانیوں کی بدولت ہی زندہ اور تابندہ ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک لفظ قربانی اور ایک جذبہ جانی کاری کو نکال دیا جائے تو سب روبہ تنزل اور مائل بزوال ہو جاتے ہیں، اور پھر مذہب اسلام جو کہ پوری دنیا کے اندر سب سے اتم مذہب ہے، سب سے کامل مذہب ہے، اور اس کو ماننے والی قوم یعنی قوم مسلم یہ سب سے اچھی قوم ہے، آبرو انسانیت ہے۔ اس دنیا کے اندر اسلام کا اور مسلمانوں کا باقی رہنا نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اندر قربانی کی روایت اور ثقافت کو جاری و ساری کیا گیا ہے۔ جب تک ہماری یہ امت، ہماری یہ قوم اس قربانی پر قائم رہے گی، اس کا ملی وجود اور مذہبی تشخص باقی رہے گا، اور جب ہماری یہ قوم قربانی کے جذبات و احساسات سے عاری ہو جائے گی تو پھر امت مسلمہ کی بلندی اور سرفرازی غیر یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج عید الاضحیٰ کی قربانی کے توسط سے آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے والوں، اے رسول کی رسالت پر یقین رکھنے والوں، جس طریقے سے تم عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر سے اپنی جانثاری کا اور اپنی قربانی کا احساس دلاتے ہو، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر حکم خداوندی یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان قربانی کریں، اور قربانی کے ساتھ ہمیں اپنے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے قربانی ہو، چاہے وہ تہذیبی نام کی قربانی ہو یا تمدنی نام کی قربانی ہو، سیاسی قربانی ہو، اور اسی طریقے سے ثقافتی قربانی۔ ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے عنوان پر جس طریقے سے آپ جانوروں کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے خواہشات کا خون کر دینا ہے، اپنے جذبات کو حلقوم پر چھری چلا دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی بھی شرک کو بالکل بھی برداشت نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نقل فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ طے کر لیجئے کہ آج جو ہندوستان کا جو ماحول ہے، اس کے اندر یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے، ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنا ہے، ہمیں رسول کی رسالت پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کی توحید کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے، کسی بھی شرک کی ساجھیداری ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ عزم مسلم لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آگے کی زندگی میں، اپنی مستقبل کی زندگی میں، اپنے فیوچر میں ہم کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہم آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو حقیقی عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو سعادت دارین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو قربان چڑھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ یقین رکھیں گے، اگر ہم شرک سے برات کا اعلان کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے ہمیں اور آپ کو مبارکباد عطا فرمائے گا، اور پھر فرشتے بھی ہم کو مبارکباد دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہماری اس عید الاضحیٰ کو قبول فرمائے، اور ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس تحیے کے ساتھ، اس عزم مسلم کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور
اس صدا کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس صدا کو اور ہماری اس آواز کو بھی قبول فرما لے جو ہم ہر نماز میں 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک لگاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.